بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ ربیع الاول کا نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ربیع کا معنی بہار، اول کا معنی پہلی بہار والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بڑی عظمت والی ساعتیں ہیں، بڑی برکت والی ساعتیں ہیں اور بڑی فضیلت والی گھڑیاں ہیں۔ جو شخص اس مہینے کے اندر اس ورد کو کرے گا، اس وظیفے کو کرے گا، اس عمل کو کرے گا، رب کائنات کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کر دیں گے، اس کی تکالیفوں کو ختم کر دیں گے، اور اس کے وہ کام جو رکے ہوئے ہیں وہ کام منٹوں سیکنڈوں میں ہو جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے کے اندر قرآن پاک کی اس صورت کا عمل کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان ناموں کا عمل کر لیں، انشاءاللہ من کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ رحمت، برکت، عزت، عظمت سب کچھ آپ کو ملے گا۔ وہ بھی پورا ہوگا جو ساری زندگی آپ کو نہیں ملا، وہ بھی ملے گا۔ وہ مراد بھی پوری ہو جائے گی، وہ تمنا بھی پوری ہو جائے گی۔ ایک شخص اس عمل کو کرنے سے پہلے بڑا محتاج تھا، ضرورت مند تھا، تو جب اس نے ربیع الاول کے مہینے کے اندر یہ عمل کیا، اللہ نے اسے اتنا دولت مند بنا دیا، اتنا مالدار بنا دیا، اتنا رزق والا بنا دیا، اتنا عزت والا بنا دیا کہ لوگ کالیں کر کر کے پوچھ رہے ہیں، حضرت ایسا کون سا عمل کر رہے ہو، ایسا کیا کر رہے ہو کہ آپ کو اتنا زیادہ مل چکا ہے، اتنا نایاب آپ کو مل گیا ہے، اتنا کچھ آپ کو مل گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، رب کائنات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر آپ بھی اس عمل کو کریں گے نا تو آپ کے من کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کو بھی وہ ملے گا جو کسی اور کو نہیں مل سکا۔ قرآن پاک کی سورۃ الکوثر کا یہ عمل بڑا مجرب عمل ہے، بڑا نایاب عمل ہے، بڑا آزمودہ عمل ہے۔ ایسا عمل ہے کہ اس کو کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوا، ایسا عمل ہے کہ اس کو کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوا۔ جو شخص بھی اس عمل کو کرتا ہے من کی ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، میرے پاس ایک شخص آیا، وہ آ کے اپنی آپ بیتی سنانے لگا۔ جب اس نے اپنی آپ بیتی سنائی، اللہ کی قسم انسان کی آنکھیں آنسو بہانا شروع ہو جاتی ہیں۔ سن نہیں سکتا کہ ایسا بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر، لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ بھی دنیا میں چل رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ بھی یہ عمل کریں گے نا، جیسے اس شخص کو اللہ نے عطا کیا، غیب سے عطا کیا، رزق بھی، مال بھی، دولت بھی، عزت بھی، عظمت بھی، سب کچھ اسے ملا، اور ایسے ملا کہ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کہ اتنا سب کچھ کہاں سے مل گیا۔ لوگ بڑے حیران ہو گئے، کل تک لینے والا آج دینے والا کیسے بن گیا؟ کل تک محتاج شخص، کل تک دوسروں کی پیچھے بھاگنے والا، دوسروں کی منتیں، محتاجیاں اور ان کے آگے ہاتھ پھیلانے والا، ان کی منت سماجت کرنے والا، آج کیسے لوگوں میں پیسے بانٹ رہا ہے، لوگوں میں رزق بانٹ رہا ہے، لوگوں میں خوشیاں بانٹ رہا ہے۔ لوگ بڑے حیران تھے، آخر کالیں کر کر کے پوچھ رہے ہیں، ملاقاتیں کر کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کون سا عمل آپ کر رہے ہو۔ معزز سامعین کرام، جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ عمل ہے آپ کا، بڑا نایاب عمل ہے، بڑا آزمودہ عمل ہے، بڑا مجرب عمل ہے، تو پھر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسا عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ دیا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر اس وظیفے کو کر لے اس طریقے کے مطابق جو ہم آپ کو بتائیں گے تو انشاءاللہ
من کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی، ہر طرح کی تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ معزز سامعین کرام، وہ کیا ہے، وہ وظیفہ کیا ہے، وہ عمل کیا ہے، اس کی طرف جانے سے پہلے کچھ شرائط ہیں۔ یہ شرائط آپ پوری کر لو، یہ عمل آپ پورا کر لو، یہ تدبیریں ان پہ آپ عمل کر لو، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر مراد پوری ہوگی، ہر وظیفہ قبول ہوگا۔ لوگ ان باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چند باتیں آپ سے میں شیئر کروں گا، چند علامات میں آپ سے شیئر کروں گا، چند نصیحتیں آپ کو دوں گا، چند ایسی شرائط بیان کروں گا کہ ان شرائط کو بیان کرنے والا، ان پر عمل کرنے والے کا درود پاک بھی قبول ہوگا، تسبیحات بھی قبول ہوگی، وظائف بھی قبول ہوں گے، عمل بھی قبول ہوگا، من کی مرادیں بھی پوری ہوں گی، دنیا کا وہ سب کچھ اسے ملے گا جو اس کی سوچ، جو اس کی فکر، جو اس کی خواہش ہے۔ معزز سامعین کرام، تو مفتی صاحب وہ خواہشات کیا ہیں، وہ شرائط کیا ہیں، وہ چیزیں کیا ہیں، وہ نصائح کیا ہیں؟ تو غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے معزز سامعین کرام، آپ نے سب سے پہلے اپنا پہننا، اپنا پینا، اپنا کھانا، اپنا اوڑھنا، اپنا بچھونا، یہ سب کچھ حلال کا کر دینا ہے۔ ایک لقمہ بھی اگر حرام کا ہوا، رب کائنات کی قسم، ساری رات مصلے پہ کھڑے رہو، سارا دن مصلے پہ کھڑے رہو، یہ دعا قبول نہیں ہوگی، یہ وظیفہ قبول نہیں ہوگا، یہ عبادت قبول نہیں ہوگی، یہ تسبیح قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اپنا کھانا، پینا، اوڑھنا، بچھونا سب کچھ حلال کا کر دو، حلال سے سب کچھ ملے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے پہلی شرط حلال کمائی ہے، حلال کا کھانا ہے، حلال کا پہننا ہے، حلال کا پینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ اگر نماز رہ گئی، اللہ کی قسم پھر بھی آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے اللہ نے فرمایا، قرآن پاک میں فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، میرے سامنے جھکنے سے اعراض کرتا ہے، میرے سامنے سجدہ ریز ہونے سے اعراض کرتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ذکر سے مراد مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ نماز ہے۔ جو نماز سے اعراض کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر دنیا والے کہیں، کوئی بڑا چودھری وڈیرا کہیں، آپ تھر تھر کانپ جاتے ہیں، آپ کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں کہ یہ تو بڑے با اختیار آدمی ہے، اس کی تو بڑی پہنچ ہے، تو جو اللہ کہے تو پھر اس لیے میں کہتا ہوں کہ نماز نہیں چھوڑنی، کوشش کریں کہ وقت پر نماز پڑھ لیں، اگر رہ جائے تو بعد میں قضا کر لیں۔ تو 5 وقت کی نماز یہ دوسری شرط ہے، دوسری نصیحت ہے، دوسری جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے جس سے آپ کی عبادات قبول ہوں گی، آپ کے وظائف قبول ہوں گے، آپ کے عملیات قبول ہوں گے، آپ کی تسبیحات قبول ہوں گی اور آپ کی عبادات قبول ہوں گی۔ تیسری، جب بھی اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اللہ کے حضور عبادت کریں تو پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، دل، دماغ، زبان، آنکھیں، کان، سب کے سب اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اگر اللہ کی طرف آپ کا دھیان ہوگا، اگر اللہ کی طرف آپ کی نسبت ہوگی، اگر اللہ کی طرف آپ کا خیال ہوگا، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ میرا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کے من کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔
اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تنہائی میں کریں تاکہ آپ کے ہاں ڈسٹربنگ پیدا کرنے والا کوئی نہ ہو، آپ کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہ ہو۔ آپ تنہائی میں کریں گے، اکیلے میں کریں گے، انشاءاللہ ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے معزز سامعین کرام اکیلے میں آپ نے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقے سے بلایا ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو پھر انسان کے سارے کام بن جاتے ہیں۔ دوسرا، جب آپ صدقہ کرتے ہیں، صدقے اور تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، نفرتیں کم ہوتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں صدقات دیا کریں، صدقہ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور غریبوں، فقیروں، مسکینوں، محتاجوں کو صدقہ دیجیے۔ صدقہ دینے حسب استطاعت، حسب توفیق صدقہ دیں۔ صدقہ دینے کے بعد جب آپ صدقہ دے دیں گے، اس کے بعد آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا پیارا نام یا عزیز یا لطیف یہ 313 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، بند مٹھی پر بھی پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد آپ نے یہ اللہ کے 2 نام پڑھنے 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد سورۃ الکوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورۃ الکوثر آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے، 21 ٹائمز سورۃ الکوثر آپ نے پڑھ لینی ہے، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ یہ وظیفہ 3 دن لگاتار کریں، 5 دن کریں، 7 دن کریں یا 11 دن کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ کی ضرورت کے مطابق، اپنی تکلیف کے مطابق، اپنی حاجت کے مطابق اور اپنی ضرورت کے مطابق اس عمل کو کیجیے گا۔ جتنا زیادہ اس عمل کو کریں گے اتنا ہی فائدہ دے گا، اور جتنی انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی فائدہ دے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔